دو تین موضوع بڑے اہم رہے، جس میں مشرق کی آگ اس پر بیان ہوا کہ جب مشرق میں آگ دیکھو یا آگ کے ستون دیکھو تو 1 سال کی روزی یعنی 1 سال کا خورد و نوش جمع کر لو، کیونکہ وہ قحط کا سال ہے، اس پر بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی گئی، اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو بیان کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے موضوع تو بڑا پرانا ہے، لیکن کچھ احباب کی گزارش رہی کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، اس سے پھر سے بیان کیا جائے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں بنظریہ قرآن و حدیث۔ تو اس موضوع کی فرمائش رہی، اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ایک بھائی نے ڈالا کہ حضرت اس پہ بیان ہونا چاہیے، تو بس اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ روشنی ڈالی جائے آقائے نامدار مدینے کی تاجدار کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا نظریہ ہم اہل سنت و جماعت کا اول دن سے یہی رہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر اور ناظر بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہے، ہماری وضاحت، ہماری توضیح، ہماری تشریح، ہمارے ایکسپلین کرنے کی وجہ سے بھی اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جب بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو اگر اس کے تعلق سے ہم اہل سنت و جماعت سے پوچھا جائے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، تو ہم لوگ بولیں گے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، یہی بات بتائی جائیں گی۔ جب آپ بولیں گے حضور ہر جگہ موجود ہیں تو چند سوالات قائم ہوں گے۔ پہلا سوال یہ قائم ہوگا، جب حضور ہر جگہ موجود ہیں تو آپ کی مسجد میں بھی موجود ہے؟ جب حضور مسجد میں موجود ہے تو حضور کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امام آپ نے کیوں بنا دیا؟ حضور کو ہی امام بنا لیتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ ہماری توضیح، ہماری تشریح کی وجہ سے یہ اعتراض کھڑا ہوا، کیونکہ ہم نے کہا حضور ہر جگہ موجود ہے، تو سامنے والے نے اعتراض کر دیا یہ کہ جب ہر جگہ موجود ہے تو مسجد میں ہی موجود ہے، اور جب مسجد میں موجود ہو گئے تو مسجد میں حضور کو امام بنا لیتے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ آپ نے الگ سے امام کیوں بنا لیا؟ دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے، چونکہ یہ بے ادب گستاخ ہیں تو نتیجہ ہمیشہ گستاخانہ نکالا جاتا ہے، نقل کفر کفر نباشد، کہ بولے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں تو جو کھلا وغیرہ ہے، گندی جگہ ہے، بیت الخلا وغیرہ ہے، وہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ طرح طرح کے الٹے سیدھے اعتراض کر کے ایک سادہ بھولا بھالا انسان کو ورغلانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم حاضر و ناظر کا صحیح مطلب بتا دیں تو ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کوتاہی رہی یا ہماری عوام کی طرف سے کہ ہم لوگ کم حقوق سننے کے عادی نہیں بنے، یا عادی بن گئے تو ہم سنانے کے عادی نہیں بنے، اور اگر سنانے کے عادی ہو گئے تو مطالعے کے خوگر نہیں ہیں کہ کتابیں ہماری کیا کہتی ہیں۔ اور کتاب آدمی بدل سکتا ہے، کتاب کہاں سے بدلے گی؟ کہ بہت سارے لوگ ایسے رہے، ان کا نظریہ کچھ تھا، انہوں نے پہلے اس نظریے کے حساب سے کتاب لکھی، اور جب نظریہ بدل گیا تو بدلنے کے بعد دوسرے نظریے پہ کتاب لکھ دی، تو کتاب تو نہیں بدلی جائے گی نا۔ تو حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے اس پر سمجھ لیں تو بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ اعتراض ہمارے دماغ میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ اعتراض بیٹھے گا تو ہم کو ضرورت پڑے گی جواب دینے کی، اور جواب اس وقت دیا جائے گا جب ہمارا ایکسپلین کرنا
جو ہم نے شروع میں کیا صحیح ہوتا، وہ تو غلط ہے۔ حضور کو ہر جگہ موجود کہنا یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام تو ہمارے مدینے میں موجود ہے، بولو نا یار۔ بس یہ اور بات ہے کہ ہیں مدینے میں موجود، ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتے جاتے رہتے یار، ہے نا۔ اس کو حوالہ بعد میں دوں گا، آسان لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی جائے کہ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے حاضر اور ایک ہے ناظر۔ تو حاضر کا معنی کیا ہوتا ہے اور ناظر کا کیا معنی ہوتا ہے، پھر اس پر قرآن اور احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کا گھر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور واچ مین گیٹ پہ کھڑا ہے، اور وہ آدمی اپنے گھر کے پیچھے والے حصے میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا، 1 کلومیٹر کا گھر بڑا سا ہے، اور ایک شخص نے آ کر واچ مین سے پوچھا، جناب واچ مین یہ بتائیے آپ کا سیٹ حاضر ہے کہ نہیں گھر میں؟ تو یہ بتائیے، وہ واچ مین کیا کہے گا، سیٹ حاضر ہے کہ غیر حاضر ہے؟ زور سے بولے یار، کیا بولے گا وہ؟ حاضر ہے۔ حالانکہ وہاں پہ وہ حاضر نہیں ہے، وہ پچھلے والے کمرے میں حاضر ہے۔ ایسے ہی اب ایک آدمی آیا دروازے پر، مصلی پر امام صاحب موجود ہے، دروازے پہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھتا امام حاضر ہے کہ غیر حاضر ہے؟ تو اور مصلی پہ امام بیٹھے ہیں، تو دروازے پہ جو شخص ہوگا وہ کیا بولے گا، حاضر بولے گا یا غیر حاضر بولے گا؟ حالانکہ امام صاحب مصلی پہ موجود ہے، دروازے پہ موجود نہیں ہے، اور وہ شخص جو ہے کمرے میں موجود ہے، اور وہ آدمی جو دروازے پہ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے یہ کیوں حاضر مانا جا رہا ہے، تو دماغ یہ کہے گا کہ ہے مصلی پہ امام صاحب، لیکن ایک لمحے میں دروازے پہ چلے جائیں گے، آ جائیں گے۔ ایسے ہی وہ شخص ہے کمرے میں، ایک لمحے میں اپنے گھر کے دروازے پہ آ جائے گا، چلا جائے گا، اس لیے وہاں تک اس کو حاضر مانا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب عام آدمی جہاں تک ایک لمحے میں آتا جاتا ہے وہاں تک اس کو حاضر مانا جاتا ہے، تو میرا نبی ہے مدینے میں آرام فرما، ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں حاضر مانا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حاضر کا مطلب یہ حضور ہے مدینے میں موجود اور ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ اب اس پہ آپ 2 سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں مولانا کس کتاب کے ریفرنس سے آپ نے حاضر کا یہ مطلب بتایا ہے؟ دوسرا سوال آپ یہ کریں گے کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ ایک لمحے میں آتے جاتے ہیں؟ اور کرنا چاہیے، جب آدمی دلائل سے بات کرتا ہے اور دلائل سنتا ہے تو ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ حاضر کا جو میں نے مطلب بتایا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بزرگوں کے عقیدے، صفحہ 227۔ میرے دادا استاد حضور فقیہ ملت علی رحمت الرضوان، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ آپ نے خود بتایا کیا حاضر کا عرف شرع میں مانا تھوڑے سے وقت میں پوری دنیا کی سیر کر لینا۔ بولو نا یار، ہاں؟ اب آج کے دور میں تو انسان انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، ناسا نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ ناسا کا کیپسول کہاں پہنچ رہا ہے؟ بولے تو زمین سے نکل کے چاند پہ جا رہا ہے، چاند کی واپسی پہ کیسے آ رہا ہے؟ تو کہا چاند سے جب آتا ہے تو 36,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا ہے۔ کہا جب انسان اتنی اسپیڈ سے چلنے والا ایک کیپسول بنا سکتا ہے تو سوچو انسان کو طاقت دینے والا پروردگار عالم اپنے نبیوں کو کیا رفتار عطا کر سکتا ہے یار؟ ہے تو ناسا نے بنا کر کے بہت کچھ بتا دیا، یعنی بہت سارے لوگوں کے عقائد کو ناسا نے ناس کر دیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حاضر کا معنی ایک لمحے میں حضور کہاں موجود ہے، اور ایک لمحے میں پوری دنیا میں کیا ہے، آتے جاتے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں کیا ہو گئے، زور سے بولا نا یار، ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ ناسے والا جو کیپسول ہے اگر مدینے سے انڈیا آتا تو کتنی دیر میں آتا؟ 1 گھنٹے میں 36,000 کلومیٹر طے کرنے والا وہ کیپسول اگر مدینے سے انڈیا آئے تو وہ 4 گھنٹہ نہیں لگائے گا، چند لمحوں میں جو ہے نا مدینے سے انڈیا آ جائے گا۔ کہا جب وہ کیپسول میں اتنا پاور انسان نے ڈال دیا ہے تو میرے اللہ نے اپنے محبوب میں کتنا پاور ڈالا ہوگا یار؟ بولو یار، کتنا پاور ڈالا ہوگا؟ جی حاضر کا معنی یہ ہوگا، ابھی دلیلیں آ رہی ہیں، قرآن کی آیات اور حدیث آئیں گے ابھی۔ پھر ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اور ناظر کا لازمی ایک معنی ہے پوری دنیا کی آواز سنتے ہیں، یعنی دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. حوالہ بزرگوں کے عقیدے صفحہ 227 اٹھا کر کے آپ دیکھ لینا. اور آج کے دور میں گوگل شریف نے، میں اس کو شریف بولتا کیونکہ گوگل شریف نے کتابوں کے لیے آسانی کر دی ہے. گوگل میں سرچ کریے، میرا بیان سنتے رہیے اور حوالہ وہاں دیکھیے کہ مولانا جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں. اے آئی آپ کا جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ ہم نے کئی چیزیں آزمائی ہیں، اس کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن کتابیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی. سرچ کریے، فلاں سے کتاب میدان میں آئے گی، آپ ٹیلی کر لو کیا معاملہ ہے. اب آؤ، پہلے تو ایک سوال یہ، ایک لمحے میں مصطفیٰ آتے اور جاتے ہیں، اس پہ دلیل کیا چاہیے؟ تو ایک عقلی دلیل ناسا کا کیپسول، عقلی دلیل ہے، خالی سمجھانے کے لیے ہے. اب آؤ ذرا اس کو دیکھنا ہے تو معراج پہ چلنا پڑے گا. کہاں چلنا پڑے گا؟ اسی لیے ابو جہل وغیرہ کو معراج ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. وہاں بھی نہیں ہضم ہوئی، یہاں بھی نہیں ہضم ہوئی، اور جس کو ہضم ہوئی اللہ نے اسے صدیق اکبر بنا دیا ہے. ہاں جی. معراج پہ آقا علیہ السلام براق پہ تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے رات کے حصے میں مصطفیٰ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا. کس سے پہنچا؟ ایک حصے میں. اور آپ جو ہے نا آج کے دور میں آپ گوگل میپ ڈالو، ڈسٹینس معلومات لے لو، ہوائی جہاز کے ذریعے سے کتنا لگے گا، پیدل جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، کتنے کلومیٹر دور ہے، سب معلوم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جتنے بھی کلومیٹر دور ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جتنے بھی کلومیٹر دور ہے، میں نے اپنے محبوب کو ایک لمحے میں پہنچایا ہے. بولو نا یار، رات کے ایک لمحے میں پہنچا دیا. ہم نے کہا رات کے ایک لمحے میں مصطفیٰ پہنچے تو کس پہ سوار ہو کر کے گئے؟ کہا براق پہ. براق پہ سوار ہو گئے. براق نبی ہے تو آپ کہیں گے غیر نبی ہے. ہم نے کہا جب غیر نبی کی رفتار کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ بولو یار. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے لاجک لے کے آئے؟ ہم نے کہا یہ براق سے اسے جوڑتا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی رات 3 جگہ ہوئی ہے. کتنی جگہ ہوئی ہے؟ 3 جگہ ہوئی ہے. نسائی شریف، مسلم شریف کی حدیث، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے مسجد حرام سے تو ایک پہلی ملاقات ہوئی کثیب احمر میں. کثیب احمر جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار اطہر ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا مزار کے اندر، یعنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. بولو یار، ہے نا. مصطفیٰ نے دیکھ لیا. یہاں تو ہمارے لوگ بولتے دیوار کے پیچھے. ابے پاگل، دیوار تو پھر بھی باریک ہوتی ہے، قبر کے اوپر مٹی زیادہ ہوتی ہے. مصطفیٰ نے مٹی کے اندر بھی دیکھ لیا ہے. بتایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ملاقات کی. اچھا نماز پڑھ رہے تھے، اگر نماز پڑھ رہے تو قیام کی حالت ہے اور اس کے بعد کئی حالتیں آئیں گی. مصطفیٰ نکل گئے. اور جب آقا علیہ السلام پہنچے مسجد اقصی تو وہاں حضرت موسیٰ پہلے سے موجود ہے استقبال کرنے کے لیے. بولو یار، یا اللہ تیرا نبی پہلے جا رہا ہے اور موسیٰ بعد میں جا رہے ہیں. موسیٰ پہلے پہنچ رہے ہیں، تیرا نبی بعد میں پہنچ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسری صورت کیا؟ آقا نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر مصطفیٰ کو حضرت موسیٰ نے روانہ کیا. آقا چل پڑے، موسیٰ بعد میں گئے، لیکن آسمان میں جب دروازہ کھلایا تو موسیٰ پہلے سے موجود ہے. بولو یار، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جاتے ہیں بعد میں پہنچتے ہیں پہلے، جاتے ہیں بعد میں پہنچتے ہیں پہلے. تو ثواب ملے گا کہ یہ بتاؤ میرا نبی کس رفتار سے جا رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ براق پہ مصطفیٰ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں اور موسیٰ کا نبوت کی رفتار سے جا رہے ہیں. تو ساری دنیا یہی کہے گی براق کی رفتار نبوت کی رفتار کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نکلتے بعد میں ہے، پہنچتے پہلے ہیں. اس لیے کہ وہ رفتار نبوت اور رسالت سے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ رفتار براق سے جا رہے ہیں، اس لیے وہ پہلے پہنچ جا رہے ہیں. اگر سمجھ میں آیا تو بول سکتے ہیں یار. تو ایک لمحے میں جائے اور ایک لمحے میں آئے، یہ اس سے کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو بول دو نا یار. ہاں ایک دلیل ہو گئی.
دوسری دلیل اس کو ہم لے کر کے آتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے، خاص طور سے آقا اچھا حضور کو کوئی خواب میں انڈیا میں دیکھے تو وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ زور سے بولا نا یار، یا اللہ حضور کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا حقیقت میں دیکھ رہا ہے کہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے؟ اچھا یہ فتویٰ کس کا ہے؟ کہا یہ فتویٰ اس کا ہے جس کے فتوے سے اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو بدل دیتا ہے یار۔ کہا کس کا؟ کہا مصطفیٰ کا۔ آقا فرمانے من رآنی فقد رآنی حقا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیا میں انسان دیکھ رہا تو مصطفیٰ کیسے آئے؟ خواب دیکھنا شروع کیا، آنکھ کھل گئی۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کہا جب آئے خواب میں تو ایک لمحے میں آئے اور آنکھ کھلی تو ایک لمحے میں تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا جہاں بھی انسان مصطفیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور جب مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے تو مصطفیٰ کا آنا اور مصطفیٰ کا جانا ایک لمحے میں نظر آ رہا ہے۔ بولو نا یار، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ۔ اور ایک قیاسی مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے اپنی کتاب، اپنا نام نہیں لوں گا، چلو چھلے ہی لیتا ہوں، تحذیر الناس ستیہ ناس، اس کتاب کے اندر جو ہے یہ الگ الگ بات کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک کتاب ہے سوال و احوال الموت و عذاب القبر، صفحہ 12، جو شرح الصدور باحوال القبور کی شرح ہے۔ اس کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ملک الموت سے پوچھا۔ آقا علیہ السلام کا پوچھنا تعلیم امت اور تعلیم صحابہ کے لیے ہوتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے، کیفا تقبض الارواح، اے ملک الموت، اے اسرائیل کیسے روح قبض کرتے ہو؟ بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ تو مغرب میں ہوتے ہیں اور کچھ مشرق میں ہوتے ہیں، کچھ پورب میں کچھ پچھم میں، کیسے قبض کر لیتے ہو؟ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فی ساعت واحدہ، ایک لمحے میں کیسے روح قبض کر لیتے ہو؟ جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ مشرق مغرب میں ہے، کچھ مشرق میں ہے۔ فی ساعت واحدہ، آپ ایک لمحے میں کیسے روح قبض کر لیتے ہو اکیلے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ معلوم ادعوها فتجیبنی، میں ان کو بلا لیتا ہوں وہ خود میرے پاس چلی آتی ہے۔ بولو نا یار۔ اب سوال میرا ایک یہ ہے، ملک الموت نے اپنا پاور خالی بلانے میں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ میں جاتا ہوں، یہ نہیں بتایا، کیا کہا؟ میں بلا لیتا ہوں، آ جاتی ہیں۔ اب بعض روحیں مشرق میں ہیں، بعض مغرب میں ہیں، وہ ایک لمحے میں پہنچ رہی ہیں آتے اسرائیل کے پاس، ایک لمحے میں پہنچ جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے بلایا، ان لوگوں نے سن لیا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، اسرائیل نے بلایا، روحوں نے سن لیا، ایک، اور دوسری چیز کیا؟ سننے کے بعد وہ ایک لمحے میں پہنچ بھی گئے۔ تو معلوم یہ ہوا جب عام روحوں کا یہ معاملہ ہے، جبرائیل بلاتے ہیں، اسرائیل بلاتے ہیں تو وہ سن بھی لیتی ہیں، ایک لمحے میں چلی بھی آتی ہیں۔ جب عام روحوں کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پاور دیا ہوگا یار، ہے نا؟ تو آواز سن بھی لے رہی ہیں روحیں اور اس کے بعد آ بھی جا رہی ہیں۔ جب روحیں سن لیتی ہیں اتنی دور کی آواز تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب روحوں کا یہ معاملہ ہے تو جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا یار۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت میں لاکھوں سلام، فرمایا وہ آ جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے یہ کیسا کیا معاملہ ہے تھوڑا بتاؤ۔ یہ تعلیم صحابہ اور تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو ملک الموت نے کہا ان الدنیا بین یدی کالقصعۃ بین یدی احدکم یتناول منها ما شاء والدنیا عندي كالدرهم في كف احدکم یقلبه کیف یشاء۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے سامنے پوری دنیا ایک پیالے کی طرح رکھی ہوئی ہے،
ایک پیالے کی طرح رکھی ہو، جیسے آدمی کے سامنے پیالہ ہو، جو چاہتا ہے اس پیالے سے اٹھا لیتا ہے. اور ایسے ہی دوسری مثال دی، پوری دنیا میرے سامنے ایک درہم کی طرح رکھی ہوئی ہے. جب آدمی درہم جیسا چاہتا ویسے پلٹ دیتا ہے تو ویسے ہی پوری دنیا میرے سامنے ہے. جب جبرائیل کا یہ معاملہ، اسرائیل کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے میرے نبی کا امتی بنایا، جب امتی کا اتنا پاور ہے تو نبی کا پاور کتنا ہوگا یار، ہے نا؟ نبی کا پاور کتنا ہوگا. حضرت اسرائیل کے سامنے، ملک الموت علیہ السلام کے سامنے پیالے کی طرح یا درہم کی طرح دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. جی اسی طریقے سے ایک حدیث میں کیا آیا معلوم؟ ایک حدیث میں آیا، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی حدیثیہ، اب فتاوے کی کتاب ہے، مطلب انہوں نے فتویٰ دیا تھا اپنے دور میں، انہوں نے اپنے دور میں فتویٰ دیا. صفحہ 3 ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللیل والنہار 24 ساعہ، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں. لیس منہا ساعہ تاتی علی ذی روح الا ملک الموت قائم علیہا، اور ہر جاندار کے پاس جو لمحہ گزرتا ہے، ہر لمحہ ملک الموت علیہ السلام ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. روایت تو ایک دم سادہ سادہ نظر آ رہی ہے. 24 گھنٹے ہیں، اور اس 24 گھنٹے کے اندر جو بھی روح والی جان ہے، ہر گھنٹے ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب اس سے نتیجہ تو نکالو ذرا، پوری دنیا میں روح کی رکھنے والی، جان رکھنے والی کتنے لوگ ہیں؟ تو آپ کہیں گے لا تعداد بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے شمار میں نہیں، ہمارے کیلکولیشن میں نہیں ہے. ہم نے کہا جب اسرائیل علیہ السلام کا اتنا پاور ہے کہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں جتنے روح والے لوگ موجود ہیں سب کے پاس پہنچ سکتے ہیں، تو جب ملک الموت کے آنے جانے کا یہ پاور ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو کتنا پاور دیا ہوگا یار. تو یہ آقا علیہ السلام کی شان یہاں سے اجاگر ہوتی ہے. تو آنا جانا سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو زور سے بول رہے ہیں. ایک سوال، حضور کہاں موجود ہے؟ ایک لمحے میں پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور جو ہے جہاں تک ایک لمحے میں آتا جاتا ہے وہاں تک اس کو کیا مانا جاتا ہے؟ حاضر مانا جاتا ہے. تو میرا نبی ہے مدینے میں، پوری دنیا میں ایک لمحے میں آتا جاتا ہے، اس لیے حاضر مانا جاتا ہے. اب آگے کی جو آیت اور حدیث بتانے جا رہا ہوں دونوں آپس میں مربوط ہے. اس حدیث کو اور آیت کو سننے سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے. ایک بات بتائیے، ایک گواہ ہے، معاملہ ہوا، جج صاحب کے پاس پہنچا گواہی دینے کے لیے. جج صاحب بولے تم گواہی تو دے رہے ہیں لیکن جو معاملہ ہوا تھا اسپورٹ پر، تو موجود تھے وہاں پہ؟ بولے نہیں. بولے میں موجود نہیں تھا. تو جج صاحب بولے کہ آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں. پھر جج صاحب نے پوچھا آپ نے سنا تھا؟ بولے نہیں. تو اب ایسے گواہ کی گواہی چلے گی؟ جو نہ موجود تھا، نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا، کچھ نہیں تھا، پھر بھی گواہی دینے آیا تو جج قبول کرے گا اس کی گواہی؟ زور سے بولو نا یار. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے حق میں گواہی دینے والے ہیں. اسے بشر بولو نا یار، سارے نبیوں کے حق میں. کیسی گواہی؟ آپ پہلے قرآن کی آیت دیکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 143. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے امت خیر، اے امت مصطفیٰ علیہ تحید والسلام، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. بس آیت پڑھتے رہتے ہیں. اب اس کی تشریح تو آیت کی تفسیر حدیث کے اندر موجود ہوگی نا. تو امام بخاری نے اس کی تشریح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے. اور آدمی کہاں جاتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا کہ قیامت کا معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا معاملہ درپیش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت نوح علیہ السلام سے حل بلغت، اے نوح کیا تم نے تبلیغ کر دی، لوگوں کو سمجھایا؟ حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں سوال کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا. یہاں کیا کہیں گے؟ حل بلغت. اللہ تعالیٰ
تو اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا حل بلغکم، کیا میرے نور نے تم کو سمجھایا؟ تو امت پریشان ہو میرا کیا کہیں معلوم، میں جاءنا بالنبی، نہیں ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ کیوں انکار کیا؟ کبھی نبی مانا ہی نہیں تھا، کبھی بڑھائی کہا تھا، کبھی کاشتکار کہا تھا، کبھی جو انسان کہا تھا، مذاق اڑایا تھا، نبی مانا ہی نہیں تو کیسے مانے کہ نبی آیا؟ تو آتے نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح تم نے تبلیغ کر دی، کون اس پہ گواہی دے گا؟ من یشہد، اللہ کون تمہارے حق میں گواہی دے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یہ ایک امت ہے، امت مصطفیٰ، یہ میرے حق میں گواہی دیں گے۔ بولو نا یہ امت گواہی دے گی۔ سوچو کیا پاور ہے یار اس امت کی، کھڑی ہوگی بولے گواہی دینے کے لیے، اللہ ہم گواہی دیتے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی، اپنی قوم کو سمجھا دیا۔ تو معلوم ہے ان کی امت کیا کہے گی؟ نوح علیہ السلام یہ مولا ہے تو موجود ہی نہیں تھے، اب وہ تھے کیا اس دن؟ ارے تھے کیا؟ آپ کو نہ تھے، نہ آپ نے دیکھا، نہ ہم نے سنا، کچھ نہیں ہوا، تو ہماری گواہی چلے گی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی مولا ہم موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی نے ہم کو بتایا اس لیے ہم نے گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کیا آپ نے اپنی امت کو بتا دیا؟ مصطفیٰ کہے گے ہاں مولا اپنی امت کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ تو مصطفیٰ گواہی دے گے اس وقت امت کے حق میں، اور یہ امت نبی کے حق میں گواہی دے گی۔ اور گواہی کا گواہ دینے والے کا سننا بھی ضروری ہے اور گواہ دینے والے کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ مصطفیٰ نے سنا بھی ہے، مصطفیٰ نے دیکھا بھی ہے۔ بول رہے ورنہ گواہی کیسے چلے گی؟ ایک نابینا آدمی آ بولے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاملہ ہو، آپ مانیں گے؟ ایک بہرا آدمی آ بولے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا، اور گواہ کا لازمی معنی ہے حاصل بھی ہونا، گواہ کا لازمی معنی ہے ناصر بھی ہونا، یہ لازمی معنی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آنے جانے میں تو ہو گیا، تھوڑا سا دیکھنے میں گفتگو کریں مصطفیٰ نے کیا کیا دیکھا ہے۔ ارے ہم جو ہم دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں مصطفیٰ نے وہ بھی دیکھا ہے۔ اچھا کوئی اسپیشل چیز دکھانے کے لیے بلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج سے بلایا اسپیشل چیز دکھانے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے نماز، ہم نے کہا نماز تو اللہ نے تحفے میں دیا ہے، نماز تو پہلے بھی تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں حیات رہوں میرے اللہ نے مجھے وصیت کی نماز کی، میرے اللہ نے وصیت کی زکات کی، تو نماز تو پہلے بھی تھی نا، تو اسپیشل کیا؟ تو اسپیشل آپ کہیں گے نماز پہلے بھی تھی لیکن اللہ کا دیکھنا پہلے نہیں تھا، اللہ سب کو دیکھتا تھا لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیکھ پایا، تو اللہ نے اسپیشل بلا کے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ اس کو اسپیشل ہونا چاہیے، ورنہ نماز تو پہلے بھی ہے، آدم علیہ السلام نماز لے کے آئے، فجر کی نماز پڑھوا دی۔ ہاں نماز کا اللہ نے تحفہ دیا، اب آپ کہیں گے نماز تو پہلے دیا، تحفہ 5 ٹائم کر دیا، اور میں تو کہوں گا یہاں پہ مصطفیٰ کے اختیار کا بھی تحفہ دیا ہے۔ بولے مصطفیٰ کے اختیار کا بھی تحفہ دیا ہے، ورنہ اللہ کے قانون میں کون بدلا لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے قانون کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو بدلوا کے لے آئے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قانون خدا بندی میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو پاور دے دیا، اس پر شان۔ تو مصطفیٰ نے کیا کیا دیکھا؟ اچھا جب حضور تھے تو کون سا موبائل تھا؟ ہاں ارے بولو نا یار، وہ موبائل نہیں تھا، ویڈیو کالنگ نہیں ہو سکتی تھی، تو فون وغیرہ اسی دن خبر نہیں آتی، تو اس ٹائم پہ بولے ٹی وی لگا، بولے کچھ نہیں تھا معاملہ، تو پھر بولے ایک شہر سے دوسرے شہر خبر کتنے دن میں پہنچی تھی؟ بولے آنا پڑتا تھا، وہاں سے آدمی کو بھیجنا پڑتا تھا، خط لکھ کے آنا پڑتا تھا، خط لائے پیغام لائے تو معلوم ہوتا تھا اس شہر میں یہ ہو رہا ہے، اس شہر میں یہ ہوا تھا، تو کبھی کبھی مہینہ لگ جاتا تھا، کبھی 2 مہینہ 3 دن 7 سال میں لگ جاتے تھے خبر لانے کے موقع پر۔ اب آؤ ذرا دیکھو، اگر اسی دن مصطفیٰ بتا دے تو سمجھ لو مصطفیٰ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ بولو پہلے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سننے سے پہلے ایک تمہید سن لیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
سرچ کریں گے تو اب حبشہ نہیں ملے گا وہاں، اب اس کا نیا نام ملے گا ایتھوپیا، ہے نا، ایتھوپیا، یہی ہے نا، ہم اپنا بھائی انگریزی میں کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ایتھوپیا، ہے نا، یا اس کو اقسم بھی کہا جاتا ہے، اقسم۔ تو حبشہ آج کے دور میں جو تلاش کرتے ہیں آپ کو ملے گا نہیں حبشہ، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اور اگر گوگل میپ پہ تلاش کریں گے تو مصر سے گھما کے پہنچائے گا پیدل، اور ٹرین کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وصول کے دور میں مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ سے جب حبشہ جاتے جس کو اقسم یا ایتھوپیا کہا جاتا ہے تو دو راستے ہوتے تھے، بحیرہ احمر یا جس کو ریڈ سی بولا جاتا ہے، لال سمندر، اس کو پار کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو دو شہر تھے، ان کو پار کر ان کے ذریعے سے ساحل کا راستہ چنا جاتا ہے، ایک تھا جدہ جو آج بھی موجود ہے، اور دوسرا شہر تھا ینبوع جو آج بھی موجود ہے، مدینے سے قریب ہے۔ تو ینبوع سے جو ہے پار کر کے ساحل سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا، کیا حبشہ جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یا جدہ، اور جدہ سے سمندر پار کرو اس کے بعد جانا پڑتا تھا کہاں؟ ایتھوپیا جس کو حبشہ اس دور میں کہا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کتنے کلومیٹر دور ہے مدینے سے؟ تو مدینے سے اگر جدہ ہو کر کے گئے تو تقریباً 2000 کلومیٹر چلا جائے گا، اور ینبوع ہو کر کے گئے تو تقریباً 1500 کلومیٹر جائے گا۔ اب سوچو 1500 کلومیٹر یا 2000 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جس دن وہاں کے بادشاہ حد اسما کی سائر کر گئے اسی دن مصطفیٰ نے مدینے میں ان کے بارے میں بتا دیا، یعنی 2000 کلومیٹر دوری پر، 1500 کلومیٹر دوری پر کیا ہو رہا ہے؟ میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر کے بتا دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا، دیکھ لیا وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی نظر کا معاملہ ہے۔ مصطفیٰ کا نظر کا معاملہ تو ہو ہی سکتا ہے، مصطفیٰ نے تو عمر کو بھی پاورفل نظر دے دیا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے نہاون میں، خطبہ دے رہے مدینے میں، کھڑے ہو کے بولے ساریہ دیکھ لو پہاڑ کو، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ یہاں سے عمر نے پکارا، وہاں سے ساریہ نے سن بھی لیا، بولو مطلب یہ محبت والے پکارتے ہیں تو محبت والے سنتے بھی ہیں، تو محبت والا مدینے میں بیٹھا ہے، جلوہ افروز ہے، محبت والا مگر بدنی سے پکارے، ہم یہاں سے پکارے وہاں موجود ہے، تو مصطفیٰ کی سماعت پیدا ہو سکتا ہے نا۔ اگرچہ حالات کے شعر نہیں ہے لیکن عقیدتاً تو 1500 کلومیٹر دور یا 2000 کلومیٹر دور میں کیا ہو رہا مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اب آگے اس میں دیکھیں بیٹھے، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نعا ینعا معنی ہوتا ہے کسی کے وصال کی خبر دینا۔ اب وصال کی آدمی خبر آج کے دور میں تو فون وغیرہ ہو جاتا ہے، میسج پہنچ جاتا ہے، اس ٹائم میں تو خط ہی نکلا ہوتا تھا، خط لکھو یا کوئی آدمی وہاں سے آئے، اور اسی دن اگر بتایا جائے تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ تو نعا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی کا صاحب الحبشہ، حبشہ کے والی نجاشی کے وفات کی خبر حضور نے یوم الذی مات فیہ، اسی دن دے دی جس دن وہ وصال کر گئے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اچھا یہ جب روایت لائیں گے تو کچھ لوگ کھڑے جائیں گے غائبانہ نماز والی، غائبانہ نماز جانتے ہیں نا، جنازہ دوسرے شہر میں ہے، نماز یہاں پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مدینے میں موجود ہے حبشہ کے بادشاہ کی جنازہ، جس میں اگر 2000 یا 1500 کلومیٹر دور ہے، اور حضور نے اسے دن جنازے کی نماز پڑھا دی۔ دیکھو غائب رہا جمع کرتے رہے، اور حضور نے نماز پڑھا دی، کسی کو نماز سے غائب والا کہتے ہیں، ہم نے کہا اتنا ہی تم نے پڑھا، آگے نہیں پڑھا؟ کہتے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ سبا للارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ ہمیں جنازہ پڑھ رہا تھا، جنازہ سامنے موجود تھا، بولو اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا ہے، تو سمندر بھی سمیٹ گیا۔ لیکن صحابہ نے مانا ہے، کیونکہ صحابہ ہر چیز کے بارے میں مانتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے۔ اچھا صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہماری طرح ہو، آپ نہیں کر سکتے، صحابہ جانتے ہیں مصطفیٰ اسپیشل ہے، مصطفیٰ اسپیشل ہے، اور جنہوں نے کہا اسپیشل نہیں ہے وہ ابو جہل رہ گیا، جنہوں نے کہا اسپیشل نہیں ہے وہ ابو لہب رہ گیا، جنہوں نے کہا اسپیشل نہیں ہے وہ ولید رہ گیا، اور جنہوں نے کہا
صحیح ہے؟ یا دھول زیادہ اڑتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آندھی آنے والی بہت تیز دور سے. تو اس ٹائم پہ دیکھو مدینہ اور ایتھوپیا ہے نا حبشہ 2000 کلومیٹر تو یا 1500 کلومیٹر دور ہے، لیکن صحابہ کی نظر کیا کہتی ہے؟ سارے صحابہ کی نظر کی بات کر رہا ہوں. سنو یہ حدیث کہاں موجود ہے معلوم؟ ابو داؤد شریف کے اندر. اور روایت کرنے والی بھی کون ہے؟ وہ ماں جن کو مصطفیٰ نے محدثہ بنایا ہے، وہ ماں عائشہ صدیقہ جن کو مصطفیٰ نے مفسرہ بنا دیا ہے، وہ ماں عائشہ صدیقہ کی بڑے بڑے میدان میں صحابہ کرام بیٹھ کے کچھ تبادلے خیال کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالتے تھے. وہ ماں عائشہ صدیقہ روایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم؟ لما مات النجاشی، جب نجاشی کا وصال ہوا، کنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، تو ہم لوگ بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر نور دکھائی دیتا ہے. سلو بولے کہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے؟ زور سے بولو. اور قبر کہاں ہے؟ زور سے. حبشہ میں قبر ہے، مدینے میں باتیں ہو رہی ہیں، مدینے میں دیکھ رہے ہیں. مطلب خالی مصطفیٰ کی نظر کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو نظر آئی ہے اس پہ شاید مصطفیٰ کو دیکھنے والے صحابہ ان کی نظر کو بھی اللہ نے اسپیشل بنا دیا. مدینے میں اور جو حبشہ میں قبر پہ نور ہے وہ نور دکھائی دے رہا ہے. وہ نور دکھائی دے رہا ہے. یہ کیسے نور اتر رہا؟ یہ اب کوئی کہے یار یہ ہضم نہیں ہوتا. ہم نے کہا یار جان دے بھیا گرمی کا موسم ہے کہاں ہضم ہوتا؟ سمجھے گی نہیں؟ اس کو ڈائریکٹ قرآن سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. زور سے بول رہے ہیں قرآن سے کنیکٹ کر دیں. ویسے حدیث کو تو کیا آپ کو بھی ماننا پڑے گا. ہو سکتا ہے جاہل مطلب تو نہ مانے بھی اللہ پڑھا لکھا آدمی تو مانے گئے. تو ایک حدیث اس میں جوڑ دیتا اور قرآن کی آیت سے کنیکٹ کرتے تو اور مزہ آ جائے گا. اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اسی لیے جو ہے نا دلائل دینے والے کے اوپر مسائل کھڑے ہو. سورہ نمل آیت نمبر 40 لو 40واں ہو جائے گا. سورہ نمل آیت نمبر. اچھا آج تک آپ نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ کوئی ہے مرد قلندر بولے بہت تیز کاٹی میں اس کو چلایا تو گالی دے کے بھاگی؟ کوئی ہے ایسا بول دے کہ چونٹی کی آواز میں نے سنی ہے؟ ہر کوئی خاموش نظر آئے گا. لیکن انبیاء کہیں گے پیارے میں نے سن رکھا ہے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن میں آیا فتبسم ضاحکا، چونٹی نے کہا صاحب اندر چلے جاؤ سوراخوں کے اندر، سلیمان کا لشکر گزرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم کچھ لے جاؤ، تم مارے جاؤ تو محفوظ ہونا چلے جاؤ. حضرت سلیمان نے سنا فتبسم ضاحکا، ضحک فرماتے ہوئے ہنسنے لگے. بولو بتاؤ ہمارے لوگ چونٹی کان کے پاس لے کے جاؤ، آواز تو نہیں سنائے گی لیکن اتنا کاٹ دے گی ساری آنے والی آواز بند ہو جائے گی. سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی سماعتوں کو بہت بلند کر دیا ہے. اور میں ایک جملہ اس میں تمہید کے طور پر ہمیشہ بولتا، یہ کمانڈ ڈالنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اچھا بتاؤ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے سبھی کیسے ہیں؟ کچھ لوگ بہت تیز چلتے ہیں، کچھ لوگ سلو چلتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، کچھ لوگ سہارا لے کے چلتے ہیں. چلنے میں یہ حال ہے ہمارا. پکڑنے میں کچھ لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ 100-150 کلومیٹر چھوڑا کے پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ 1 کلومیٹر دے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ انسانوں کا اللہ نے کیسا نہیں رکھا. کوئی چشمہ لگا کے دے گا، کوئی بغیر چشمے کے دے گا، کوئی دور کی آواز سن لیتا، کوئی مشین لگا کے سن رہا ہے. تو یار سب جیسے نہیں ہے نا. تو کہا جب سب ایک جیسے نہیں ہے تو سارے انسان ایک جیسے نہیں. اللہ نے کچھ لوگوں کو VIP بنایا، اسی VIP جماعت کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے. اللہ نے بنا دیا بھائی VIP کو بنایا. جی تو یہ دیکھیں پہلے تمہید دیکھ لیں سورہ نمل کی. 2000 کلومیٹر ملک شام میں حضرت سلیمان کا لگا ہے نا. اور یمن میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے یمن کا علاقہ جس کو سبا کا علاقہ کہا جاتا ہے. وہاں کی حاکمہ
ہدہد دیکھ کے آ گیا، پورا معائنہ کر کے سروے کر کے آ گیا ہدہد پرندہ۔ اچھا پرندے کی آواز آپ نے سنی ہے؟ تو بولے کوا کائیں سے بولتا ہے؟ ہم نے کہا کائیں تو بولتا، کائیں 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 کر رہا ہے، اونٹوں کی آواز، لیکن جو جانوروں کی آواز، پرندوں کی آواز کو سمجھتے ہیں انہیں اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے۔ جب بولیوں کو سمجھنے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو چلنے دیکھنے اور پکڑنے میں ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں یار؟ جی تو وہ دیکھ کے آگے بتایا تو حضرت سلیمان نے کہا یار سرپرائز دینا چاہیے، بلکہ بلقیس کو میں نے خط دیا، وہ آ رہی ہے تو اس کو سرپرائز کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے کرنا کیا؟ بولے جس تخت پہ بیٹھتی ہے وہی تخت پہلے سے آ گیا۔ تو کہا اس کے چلنے کو پیدل چل رہی، سواری پہ ہے، گھوڑا پیدل ہے، ساری داؤ لشکر ایک دم جاؤ بھاشن کے ساتھ آ رہی ہے، اس کو سرپرائز کرنا ہے۔ تو کیا پوچھا کون لائے گا اس کا تخت؟ آئے تو اسی کو اس کو بٹھانے کا۔ تو جنات اپنا پاور بتا رہا ہے، میں لاؤں گا نا، کیا بلا دے گا آپ کو؟ اٹھنے تو میں لا کے دے دوں گا، نا اس سے جلدی چاہیے۔ جنات نے بتا دیا بس یہی ہمارا پاور ہے، اس سے آگے کا پاور نہیں بتا سکتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے جانکار عاصم بن برخیہ، انہوں نے کیا کہا؟ میں لاؤں گا نا آتی، میں اسے لے کے آ جاتا۔ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ بولو ارے یار نا تخت کو دیکھا ابھی تک ہے، اتنے 2000 کلومیٹر دور ہے اور یہ کتنے کمروں کے اندر ہے اور سارے کمروں میں تالا لگا ہے، اس کے باوجود کمروں کے اندر تالا لگا ہے، 2000 کلومیٹر دور ہے، پھر بھی ملک شام میں بیٹھ کر عاصم بن برخیہ اس کو دیکھ لے رہے ہیں اور بتا رہے میں اٹھا کے لا کے رکھ دوں گا۔ تو یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آئی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو بنی اسرائیل کے ولی ہیں وہ 2000 کلومیٹر دور کو ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ان کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو سوچو مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو سوچو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا یار؟ اس لیے تو میرا رضا کہتا ہے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ۔ اب یہ دیکھنے کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا لائے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، آنکھ کھولی، سامنے تخت موجود ہے۔ یا اللہ یہ تخت آیا کیسے؟ تو بولے ایک لمحے میں گئے اور لے آئے، اور جو ایک لمحے میں جائے اور لے آئے اس کو وہاں تک حاصل مانا جاتا ہے۔ کہا جب ایک بنی اسرائیل کا ولی ایک لمحے میں 2000 کلومیٹر آ جا سکتا ہے تو سوچو مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ نے کیا شان بنائی ہوگی یار؟ سمجھ میں اگر آیا تو بولو نا یار۔ اچھا یہ سب آیتیں جو آتی ہیں نا بہت پرفیکٹ ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ تو بڑے ہیں نہیں بولوں گا میں، وہ مصباح بہت ٹائٹ بول دیتا ہے، کیا کروں لونگی مرچی میں کھاتا نہیں تو کھلا دیتا۔ خیر یہ تو ہو گیا، سمجھ میں اگر آیا تو بولو سبحان اللہ۔ تو وہاں دیکھ بھی لیا اور لے کے آ گئے۔ حاصل و ناصر کا معاملہ پورا اسی آیت سے کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہو گیا تو بولو نا یار۔ دیکھ بھی لے رہے اور لا بھی دے رہے۔ اچھا ایک چیز اور، کمروں کے اندر ہے یا بول رہے دیوار کے پیچھے کا، ارے یار تم بیٹھ ہو تم کو نہیں نظر آئے گا دیوار کے پیچھے کا، ورنہ دیکھو عاصم بن برخیہ کو کمروں کے اندر رکھا ہوا 2000 کلومیٹر دور تک تو وہ نظر آ رہا ہے۔ بولو اچھا ایک چیز اور، نظر میں کمال آتا ہے دیکھنے کی وجہ سے۔ ہری ہری چیزیں دیکھو تو سائنس کہتی ہے روشنی بڑھتی ہے، صحیح ہے؟ ارے ہاں یا نا؟ مطلب جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے سے ہماری آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ تو سوال یہ عاصم بن برخیہ نے کس کو دیکھا؟ تو وہ کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے تورات کو پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کا جلوہ دیکھا۔ تو جب سلیمان کے جلوہ دیکھنے والے کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے جلوہ دیکھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ بیٹھے ہیں بس مدینہ طیبہ میں، حبشہ میں جو نور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا سب مصطفیٰ کی نظر میں کمال کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا یار اللہ کا جلوہ مصطفیٰ دیکھ کے آئے، اللہ نے اس نے کمال اپنے محبوب کی نظر میں پیدا فرما دیا۔ جی اب یہ آئے یہ حدیث پیش کر رہے ہو، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھا رہے، کچھ چیزیں جان بوجھ کے بتاؤں تمہید کے طور پر لے رہا۔ مدینہ منورہ سے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے موتا، جگہ کا نام کیا ہے؟ موتا۔
اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہر کے ساتھ جلوہ افروز رہے مدینہ طیبہ میں، اس وقت وہ روم کا علاقہ تھا، لیکن آج جارڈن کا علاقہ ہے. انگریزی میں جارڈن بولیں گے، اردو میں بولیں گے اردن، سمجھے نا، جارڈن یا اردن. اور موجودہ جارڈن کا علاقہ ہے، وہاں پر جارڈن میں ایک شہر ہے جس کا نام الکرک ہے. اب الکرک کے پاس یہ شہر آباد ہے جس کو موتا کہا جاتا ہے. کہاں پہ؟ جارڈن. سرچ کریں گے ڈسٹینس کتنا بنے گا مدینہ سے اور موتا کا، تو 11 سے 1200 کلومیٹر قریب چلا جائے گا. دو راستے جو گھوم کے جاتا ہے تو 1200 کلومیٹر ہے، اور ایک راستہ سیدھا ہے وہ 1100 کلومیٹر پڑتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ 1100 1200 مطلب یہاں سے تقریباً بریلی شریف یو پی ہے نا. اب آؤ، یہ تمہید سننے کے بعد اب حدیث پہ چلتے ہیں. غزوہ موتا کا سب نے دیکھا. آقا علیہ السلام نے پہلے لشکر کو ترتیب دیا مسجد نبوی سے، اور ترتیب دیتے ہو بخاری شریف کی حدیث پاک سب کا امیر اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو بنایا ہے نا. اس کے بعد حضور کا جملہ دیکھو، حضور خالی جگہ کو ہی نہیں دیکھ لیتے، ہر ظرف کو مصطفیٰ دیکھتے، چاہے وہ ظرف مکان کا ہو، چاہے وہ ظرف زمان یعنی وقت کا بھی ہو. مصطفیٰ نے وقت کو آنے سے پہلے ہی دیکھ لیا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے سنو، جنگ میں روانہ کر رہے ہیں مصطفیٰ، اور روانہ کرنے سے پہلے آقا نے امیر بنایا زید بن حارثہ کو، اور یہ فرمایا ان قتل زید و جعفر، اگر زید شہید ہو تو جعفر امیر ہوں گے. بولو نا یار، ابھی ہوئے نہیں، اگر ہوں تو یہ ہو. وَإِن قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، اور اگر جعفر شہید ہو تو عبداللہ ابن رواحہ. اتنا حضور نے کہہ دیا، یعنی آنے والے وقت کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا. اور یہ کمال کوئی بولے ذاتی طور سے مصطفیٰ کے اندر آیا، تو ہم کہیں گے یار ذاتی طور سے کیوں بات کر رہے ہو؟ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جاؤ گے. تو یہ کیا دے گا یہاں نہیں بتایا گیا. بلاغت میں کہتے ہیں آبجیکٹ یعنی مفعول اگر محذوف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دیکھنے کا پاور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے پکڑنے کا پاور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے چلنے کا پاور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے صحابہ میں اتنا پاور دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کی امت کو اللہ اتنی فضیلت دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے. بولو نا، یعنی مطلق اللہ نے فرمایا بڑا سو کوئی چیز کا آپ کو کیا پتا ہوگا، اللہ اتنا دے گا آپ راضی ہو جاؤ. کیا دے گا؟ مقبول محسوب. جی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایسا ایسا ہوگا. جب صحابہ کرام نے نہیں گئے تو شرک ہو گیا. کل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کل کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. مصطفیٰ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، ہے نا. جی صحابہ نے انکار نہیں کیا، ورنہ صحابہ کو تو وہی انکار کر دینا چاہیے تھا. آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ ایسا بولو؟ لیکن صحابہ جانتے ہیں جس کو اللہ نے حق دیا وہ مصطفیٰ ہے. تو معلوم ہے عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں كنت فيهم في تلك الغزوة، میں اس جنگ میں ان صحابہ کرام کے ساتھ شامل تھا. جب جنگ ہوئی شہید ہوئے تو میں نے جعفر ابن ابی طالب کو تلاش کیا، تو میں نے ان کو شہداء میں پایا، اور ان کے بدن میں کتنے تیر اور کتنے نیزے لگے تھے. وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْرَةٍ وَرَمْيَةٍ، فرماتے ہم نے ان کے بدن میں 90 سے زیادہ نیزوں اور تیروں کا زخم پایا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی حضرت جعفر ابن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ تو حضور نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا. اب وہاں جنگ شروع ہوئی، پہنچے لائیو ٹیلی کاسٹ. بولو نا یار، ہے نا. اگر ہم یہاں ممبر پر بیٹھے اسے بتایا جہاں تک دیکھ کے تو کیا ہو. ہمارے یہاں تو آج کو ہر آدمی کے اوپر بھی لوگ ہمیں ٹرسٹ کر رہے ہیں. چمتکاری بابا ہو جاتا. دیکھو حضرت انس کیا کہتے ہیں، کتنے کلومیٹر؟ 1100 یا 1200 کلومیٹر. آقا جب وہاں جنگ شروع ہوئی تو حضرت انس فرماتے خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے. وہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں مصطفیٰ کا خطبہ ہو رہا ہے. تو خطبہ دیتے ہوئے آقا نے فرمایا اخذر رایا، جھنڈا اٹھایا جعفر نے، جھنڈا اٹھایا زید نے، فاصیب وہ شہید
کس نے اٹھایا؟ زید بن حارثہ نے. جھنڈا تھا, جھنڈا پہچان کی نشانی رہی ہے. جھنڈا اٹھایا زید نے, وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ جعفر, جعفر نے اٹھایا تو اسی کو شہید ہو گئے. پھر اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے, وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ خالد بن الولید بن خیر امرۃ, بغیر امیر بنائے جھنڈا سنبھالا خالد نے, اٹھایا. ففتح علیہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار فرما دیا. وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ, آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 1100 کلومیٹر یا 1200 کلومیٹر جنگ ہو رہی ہے اور مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں, تو گویا صحابہ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ رہتے ہیں مدینے میں لیکن پوری دنیا پہ نظر رکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے. اسی لیے آقا علیہ السلام کو ناظر کہا جاتا ہے. تو حاضر ناظر کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں. حالانکہ بہت سارے دلائل ہیں اس پر, سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک حدیث بس. اچھا جہنم کتنی گہری ہے؟ تو آپ کہنے میں تو گئے ہی نہیں. اب گوگل کرو, آپ گوگل بابا سے پوچھو, گوگل میں پیدل کیسے جائیں گے, کتنے ٹائم لگے گا, ٹرین جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے, تو چار آپشن آتے ہیں اس میں, پیدل, ٹو ویلر, فور ویلر, ٹرین. تو کریے دنیا سے جہنم کا راستہ کیسے پہنچے گے؟ تو گوگل بھی پریشان ہے بیچارہ, یار کہاں لے کے جا رہا ہے یہ. تو جہاں پہ سب پریشان وہاں مصطفیٰ کرے آسان. بولو تو آقا علیہ السلام نے کیا دیا؟ دیکھیں یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا دنیا سے جہنم کی گہرائی اور مسافت 70 سال کے برابر ہے. کتنے سال؟ 70 سال. یہاں پہ کوئی 70 سال کا شاید 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے, یا 5-6-7 لوگ بیٹھے ہوں گے. 70 سال میں سمجھ رہے ہیں, پیدا ہوئے, پڑھائی کیے, شادی ہوئی, بچے ہوئے, بچوں کو پڑھایا, ان کی شادی کی, پوتے آئے, ان کو پڑھایا, ان کی شادی کی, تب جا کے 70 سال تقریباً ہو رہا ہے. تو 70 سال کی مسافت. اچھا ایک چیز اور بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنی؟ بہت زبردست ہے یار, یہ جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آئے گا. حضور کی ظاہری زندگی کتنی ہے؟ بہت زبردست ہے, 63 سال. اب حدیث دیکھو, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے پاک, کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ رسول کے ساتھ موجود تھے. اذ سمع وجبا, اچانک ایک آواز ہے, یعنی کوئی گرتا ہے, کوئی چیز گرتی ہے نا, کبھی کبھی دیکھا کھڑام سے مسجد میں بھی آواز لگتی ہے. تو ایک آواز آئی, اور جب آواز آئی تو حضور نے کہا تدرون ما ھذا, جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اعلم, اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے پوچھا جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ علمی گفتگو کریں گے تو اللہ معطوف علیہ و حرف رسول مضاف سے مل کر کے معطوف سے مل کر کے ایک ہو جا رہے ہیں. مبتدا اعلم, خبر ایک ہے, یعنی دو ذات کے لیے خبر ایک آئی ہے, اس کے بعد وہ شک نہیں ہو رہا ہے. یعنی علم میں صحابہ کرام نے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور اللہ کے علم کو ایک کر دیا. اگر کوئی عالم سننا یا کوئی عالمہ سننے تو فیصلہ کر
کہ وہ پتھر ہے. بولو نا. اچھا 70 سال کی دوری پر ایک آواز ہوئی. اس آواز کو میرے نبی نے سن لیا. صحابہ نے کہا یہ نہیں کہا حضور آپ نے کیسے سن لیا؟ 70 سال دوری پہ آواز ہو رہی ہے. لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ سن سکتے ہیں. جب صحابہ نے یہ مانا تو احمد رضا نے بھی یہی مانا. تو وہ نزدیک کے سننے والے کو کانے لالے کرامت بلا حسن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں ہمارے جانکار سے آگے پوچھیں انشاءاللہ تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت میں ہو سنت پڑھیں. السلام علیکم.